الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم میں نے اس لیے اس پہ بات رکھی تاکہ ہمارے لیے آئندہ دینے والی تعلیمات کے لیے آسانی ہو۔ جب بھی ہم کوئی بات کریں وہ ہمارے لیے حجت یا پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے یہ معلومات کہاں سے اخذ کی ہیں، صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ان حدیث سے پتہ چلے گا جو میں ابھی بیان کروں گی اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی انشاءاللہ ہم معلومات اکٹھی کریں گے اپنی شریعت کی، اس میں آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے یہیں سے تعلیمات لی ہیں۔ بار بار ہم اس ٹاپک کو نہیں چھیڑیں گے کہ آپ دیکھیں یہاں سے بات نکالیں، آپ وہاں سے دلیل لے کر آئیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے دل میں بھی اتارے گا اللہ نے چاہا تو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے وہی بات بلوائے جو اس کی شریعت کو بلند کرنے والی ہے۔ ایسے کسی بات میں اللہ ہمیں نہ الجھائے جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ کوئی اللہ ہم سے خیانت نہ کروائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، 40,000 لوگ، یہ جو تاریخ بتا رہی ہے اس وقت تو فتح مکہ ہو چکا تھا، نہ جانے کتنی خوبصورت ہستیاں کھڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ہر اس غیب تک میری بات پہنچا دے جو اس نے سن لی، اور میں نے امانت کا حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا حق ادا کر چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں کوئی بھی حق ادا کرنا ہے تو یہ سوچتے ہوئے کرنا ہے کہ وہ امانت ہے۔ کوئی بات ہم خود سے نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے کی جن کی تعلیمات مسخ ہو چکی، جنہوں نے اپنی تعلیمات کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نبی کی اہمیت رکھی اور نہ اس کتاب کی۔ لیکن ہمارے پاس ہماری تعلیمات مسخ نہیں ہوئی، قرآن آج بھی ہے۔ اگر میں کوئی غلط بات کروں، اللہ نہ کرے، تو دیکھیں یہ تعلیمات آج موجود ہیں، وہ آپ کہیں سے بھی اس کا صحیح بدل لے آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ہم صراط المستقیم سمجھتے ہیں کہ بس جو قرآن کے اندر ایک آیت ہے اس کا نام ہے صراط المستقیم، قرآن کے اندر ایک آیت کا نام ہے صراط المستقیم، ہم مانگ لیتے ہیں اس کو، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اگر ہم بہت ہمت کریں گے، ورک کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صراط المستقیم کیا ہے، شاید یہ پل صراط ہے، پل صراط بھی ہے، وہ بھی کیسے ہے، وہ بھی ایسے معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا منزلیں ہیں، راستے ہیں، جب تم کسی منزل پہ چلو اور اگر تم اپنی منزل تک جا رہے ہو تو دیکھو یہ زندگی کیا ہے، ایک منزل، تم راستے میں ہو، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، راستے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری منزل ہے نا، جو صراط مستقیم ہے، آپ نے فرمایا اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے بھی ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں۔ جب تم اس کے اوپر چلتے ہو، سامنے سے پکارنے والا کہتا ہے سیدھے آؤ، جب تم چلتے چلتے سامنے والے کی پکار کو نظر انداز کرو اور کسی پردے کو اٹھا کے جھانکنے لگو یا کسی پردے کے قریب جاؤ تو کیا ہوتا ہے، پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے، وہ کیا، ان کو مت اٹھانا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ جو سامنے سے تمہیں آواز آئی تھی وہ تمہارے اپنے اندر کی ہے، آؤ سیدھے آؤ۔ اللہ نے اندر ایک شعور رکھ دیا نا انسان کے، سیدھے آؤ، ہمیں پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برائی ہے، سب کو معلوم ہے، تمام ادیان بتاتے ہیں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ تو فرمایا وہ جو دروازے ہیں اور دروازوں پر جو پردے ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ان پردوں کو نہیں اٹھانا۔ تمہیں جو اوپر سے آواز آئی تھی وہ قرآن کی آئی تھی، اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ کے احکامات کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، اس پردے پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت ہمیں صراط مستقیم کی ایک پہچان بتا دی۔ آسانی ہو گئی نا صراط مستقیم سمجھنے میں کہ ہم کس راستے پہ، یہ ہماری زندگی منزل اللہ کے پاس جانی ہے۔ کچھ پردے ہیں، دیواریں ہیں، پردے اڑیں گے، ہمارے قریب تک آئیں گے، ہمیں اچھے بھی لگیں گے، لیکن ایک آواز مسلسل لگتی رہے گی جب تک کہ ہماری سانسیں بند نہیں ہوں گی روزانہ، وہ کیا ہے، سیدھے آؤ۔ اگر سیدھے نہیں آئے، کہیں رکے ہیں، دل چاہے اس پردے کی طرف دیکھ لوں، تو پھر ایک اوپر سے آواز آتی ہے، نہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، پاس نہیں جانا اس کے، اللہ کے احکامات ہے، ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر سے آواز آتی ہے وہ قرآن کی ہے، جو تمہارے سامنے سے آواز آتی ہے وہ تمہارے اندر کی ہے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا شعور اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ ہیں۔
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس بچے پیدا کرنے آئے ہیں، کھانے پینے آئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف تمہیں اور تمہارے ساتھ ثقلین کو، ثقلین کہتے ہیں جن اور انسان دونوں کے گروہ کو ملائیں تو ایک نام بنتا ہے ثقلین. تو فرمایا میں نے تم دونوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت کیوں آتی؟ وہ ارینا مناسکنا وتب علینا. اللہ ہمیں سکھائے عبادت کے طریقے. دیکھیں ابراہیم کو جہاں اتنا کچھ ہے، گھر بنا دیا، اچھا اللہ کے معاملے میں ہر طرح سے وفا کر کے دکھا دی. اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ کے حکم سے؟ نبی تو کوئی بات نہیں نہ کرتے جب تک اللہ نے چاہے. تو خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے. اتنے پیارے الفاظ. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا. کیا ابراہیم اپنی مرضی کرتے اپنی اولاد کے ساتھ؟ تو کیا وہ کوئی بری حرکت کرتے، کچھ غلط کرتے؟ نہیں، کبھی نہ کرتے. اللہ نے اتنی سی ایج میں اگر اتنا شعور دیا نا، یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. اور اتنی ہمت، اتنی بڑی ایک سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے سارے الہ کو توڑ دینا. ایک اس وقت کی دنیا ہی ان الہ پر چل رہی تھی. ایسی ہمت، اور کہا یہ تو بڑے نے توڑا. تو کیا وہ ابراہیم یہاں کہ اللہ کی خالص عبادت میں کوئی کمی کر سکتے تھے؟ نہیں. لیکن پتا تھا کہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہے. تو کہا وہ ارینا مناسکنا وتب علینا. اللہ ہمیں وہ طریقے سکھا دے جو تجھے اچھے لگتے ہیں. کیسے کرنی ہے میں نے عبادت؟ تو قرآن کی یہ آیت دیکھیں ہمیں اتنا پیارا درس دیتی ہے. عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہے، کبھی بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں عبادت کر پائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. راستہ کن کا؟ انعمت علیہم، وہ جن پر انعام ہوا. اب انعام کن پر ہوا ہے؟ سب سے پہلی لسٹ تو انعام کی اللہ بتا دیتے ہیں، نبی. اب دیکھیں اب بھی ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم راستہ مانگ رہے ہیں انعام یافتہ کا. یہ بھی اللہ نے سکھائی. فاتحہ تو آئی اللہ کے عرش کے پاس سے، تحفہ آیا، اللہ کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. جو شریعت ہماری زندگی کو لے کے چلنی تھی، اللہ نے عین اس کے مطابق کچھ الفاظ بھیج دیے. اور وہ کیا ہے؟ ان کا راستہ جو انعام یافتہ ہے. اور انعام یافتہ کی پہلی لسٹ سب سے افضل انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لسٹ کیا ہے؟ ان کے اوپر انعام کیا تھا؟ اللہ کی کتاب. جو کہا اللہ کے رسول نے کس سے کہا؟ اللہ کی کتاب سے. اور ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا ہر بات لکھتے ہو بیٹھ کے. اللہ کے رسول کسی وقت غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اچھا موڈ ہے، کسی وقت نہیں، انسان کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے. تو ہر بات تو نہ لکھا کرو. ہاں وہ لکھ لیا کرو جو وحی اتر رہی ہے، جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ میرا تو یہ صحابی لکھ نہیں رہے. تو آپ سے نے کہا کیا بات ہے، تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں آپ کے صاحب نے کہا تھا کہ ہر وقت تو اللہ کے رسول کا انداز ایک سا نہیں ہے نا، کسی وقت وہ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے. تو آپ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کچھ نہیں بولتا سوائے اس کے جو اللہ مجھ سے بلواتا ہے. میں کوئی بات خود سے نہیں کرتا، صرف وہی اترتی ہے میرے پر. اب دیکھیں کوئی بات اللہ کے رسول ایسی نہیں کر رہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو انعام میں سب سے پہلا انعام تو آپ سب پر کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے بات فیصلہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے. تو اہدنا الصراط المستقیم اصل میں کون سی چیز ہے؟ اللہ کی کتاب. اور آپ نے فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے میرے بعد کیا کرو گے؟ گردنیں اڑاؤ گے ایک دوسرے کی. تم گمراہ نہیں ہو سکتے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت. یہ ہے صراط مستقیم. اب سنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے کی ہو. تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون سی ایسی چیزیں جو ہماری مرضی کی. آج عبادت صرف ہماری مرضی کی ہے. یاد رکھیے گا ہم اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ رہے ہیں، ہم 5 وقت کہہ رہے ہیں، لیکن عبادت ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا عبادت بھی وہی ہے، وہ ارینا مناسکنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر عبادت کے طریقے سکھا دے. اگر تو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے تو پھر تو دیکھیں یہ اسی کے مطابق ہے. کس چیز کے؟ انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ جو تمہیں ان لوگوں پہ انعام کیے مجھے وہ والی عطا کر. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے قرآن سارے کا سارا ہے کیا؟ قرآن مکمل کیا کہتا ہے ہمیں؟ لا الہ الا اللہ، توحید ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم اصل میں توحید بھی ہے. توحید کا ایک بڑا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. ابو جاہل بہت سیانا انسان تھا، واقعی میں سیانا تھا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا.
اسے پتا تھا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا، میری مرضی نہیں چلے گی، پھر تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. کلمہ ہی تھا نا، پڑھ لیتا. آج آپ کے ساتھ کرسچن بیٹھا ہوا آپ کو ساری کی ساری تلاوت سنا دے گا، اس کو کہے گا یہ تو آسان ہے، لیکن اس نے نہیں کلمہ پڑھا. ایک کلمہ ہی تھا نا، لا الہ الا اللہ تو کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا چچا آپ کیا کہہ دیں، آپ صرف اتنا ہی تو کہہ دیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کو معلوم تھا کیا کہ لا الہ الا اللہ کے آگے کیا ہے، میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، لہٰذا اس نے کیا کیا، کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضی نہیں ہے. ہم لوگ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کریں، پاسپورٹ چل رہا ہے، مسلمان تو چل رہا ہے نا. اسے پتا تھا اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر تو مجھے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا اور مجھے اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی. اس لیے اس نے کیا کیا کہ کلمہ ہی نہیں پڑھا کہ مجھے کتاب کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایتونی الکتاب، لاؤ کتاب اگر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے، ایتونی الکتاب ھذا من قبل آثار علم، ایسی کتاب لے کے آؤ جس کے اندر یہ آثار پائے جا رہے ہوں کہ تمہارے پاس علم ہے. آج اگر ہم نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا تو دیکھیں ہمیں حجت تو دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نہیں کتاب لاؤ نا، وہ کتاب جو میری شریعت کے علاوہ تھی، جو میری شریعت سے باہر تھی، اس کتاب کو لے کر آؤ. امام حنبل کہتے تھے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے، اپنے فالوورز کو، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے انسان کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہے، بہت حد ہے کیا ہوگا، موت لاحق ہو جائے گی، کھانا پینا چھوڑ دے گا تو مر جائے گا، بس موت ہی آئے گی. لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے نا، اور صراط مستقیم کا علم نہیں ہے، تو موت تو آئے گی، اس کے ساتھ جو اگلی سزائیں ہیں، سزائیں بہت لمبی ہیں، سزائیں بہت زیادہ ہیں. کھانا پینا چھوڑ کے دیکھو موت ہی آئے گی نا، اس کے بعد تو وہ سزا ہے جہاں موت ہی نہیں ہے. تو اس لیے صراط مستقیم کے لیے زور دے دیا کہ صراط مستقیم ہی بہتر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن حاتم کو کہا، کہتے ہیں اے ابی حاتم تم کیوں میرے پاس اس صورت میں آتے ہو، تم گھبرائے رہتے ہو. جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں، عیسائی تھے ابی حاتم، ٹھیک ہے، حاتم تائی، ابی حاتم کے بیٹے حاتم تائی جب آئے، ان کے گلے میں چھوٹی سی سلیپ بھی تھی اس وقت. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے قرآن کے اندر یہ آیت بہت کھٹکتی ہے، یعنی مجھے ہمیشہ نا دکھ دیتی ہے اور عجیب لگتی ہے کہ تم نے اپنے الہوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنے راہبوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے بزرگوں کو. تو کہتے ہیں ایسا ہم نہیں کرتے، پھر آپ کی کتاب کیوں ایسے کہتی ہے، یہ قرآن ایسا کیوں کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتم تو مجھے یہ بتا، کیا تمہارے جو بڑے تمہیں جو حلال کہتے تھے وہ تمہیں حلال کر لیتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام کر لیتے تھے. کہتے ہاں یہ تو تھا. تو رسول کہتے یہی تو ہے دوسرے کو رب بنانا اور الہ بنانا. مرضی کی تم نے دین میں، تم نے کی، تمہارے بڑوں نے کی، تم نے کی، اب آگے سے تم سب تمہاری نسلیں، یہی تو تھا الہ بنانا، اور کیا تھا. تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کیا ہماری عبادت، ہمارا کیا ہوا کام، ہمارا لفظ کیا وہ صراط مستقیم کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو وہاں خاموشی اختیار کر لیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں حجت کے دار نہ بنے جب تک کہ ہم اس کو سیکھ نہ لیں. کیوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ان کتاب ہے، ان سے کون لائیں کتاب، ان کے پاس ہے تو کوئی کتاب لے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیں تم مانو نہ مانو پہلا تو میں ہی تو عید لانے والا ہوں، باقیوں کو میں بعد میں ہوگا، سب سے پہلے تو میں مانوں گا. تو پھر جس کو مانا جا رہا ہے، محبت تو یہ تھی نا. دیکھیں سچی محبت کیا ہے دنیا پہ، وہ نہیں جو ہماری محبتیں ہیں. سچی محبت یہ راتوں میں تہجد میں اٹھ کے پھر امت کی اصلاح کی دعائیں کرنا، یہ تھی اصل اور سچی محبت اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسجد احمد کی حدیث میں آتا ہے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک لمبی لائن لگائی، دو سائڈ پر لگائی اور لگائی بھی ٹیڑھی یوں کر کے، ایک سیدھی لگائی، دو یوں لگائی. اسی ترک سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی، اس کے علاوہ کیا کیا چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی کتنی لگا دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 پڑھی، وہ کیا تھی، کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ میرا. دیکھیں آج ہم کس کی امت ہے، کس کے اس پہ راستے پہ ہم نے زندگی گزار کے جانی ہے. 3 سوال تو سب کے ہونے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں روزانہ، ایک غفلت سی ہے ذہن پہ، پردہ شیطان نے ڈال دیا. جواب تو دینے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میرا جواب نہیں ہے یا میرے اوپر بیٹھے مجھے جواب دے دیں گے، نہیں، جواب تو سب کے ہیں. ان جوابوں میں ایک جواب یہی ہے من دینے،
کس دین پہ تھے؟ نبی کا. کس کا نبی؟ کون نبی تھا؟ تب بھی تو جواب دینا ہے. تو جس کے لیے جواب دے رہا ہے، جواب تو تب وہاں یاد آئے گا جب اس سے پہلے یہ بات یاد ہوگی، قرآن کی آیت یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یہ ہے میرا راستہ. ٹھیک ہے، فَلَا تَتَّبِعُوا، تو کیا کرو؟ پیروی کرو اس کی. اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہیں کرنی. تو دیکھیں صراط مستقیم راستہ ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. یا راستے، راستہ، راستے نہیں. لہذا سبل، قرآن نے بھی اس کی تائید کر دی، سبل میں نہیں جانا. ایک ہی راستہ ہے. وہ ایک ہی راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہی سیدھا راستہ ہے. میں اسی کے ماننے والا ہوں اور میں اسی پہ چلنے والا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک چیز میں اضافے کی دعا کے لیے کہا، نہیں کسی بھی چیز کے اضافے کے لیے کہا. کسی چیز میں اضافے کے لیے نہیں کہا سوائے ایک چیز کے. وہ کون سی ہے؟ میرے علم میں اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ. کیونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ کا علم ہے. ہم جو صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اصل میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی 5 نمازوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین علم دے، میرے عقیدے کو بہترین کر دے، میری توحید مجھے عطا کر. اصل میں یہ ہے صراط مستقیم. ہم صرف ایک راستہ نہیں مانگ رہے ہوتے. عربی میں صراط مستقیم ویسے بھی اس سچائی کو کہا جاتا ہے، نیکی کو کہا جاتا ہے، ثابت قدمی کو کہا جاتا ہے، صحیح سوچ کو، اچھی سوچ کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم. تو ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے توحید دے، مجھے علم دے، مجھے اچھی سوچ دے، میرا عقیدہ صحیح کر دے. ہم یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھیں جب علم آ جائے گا، جب توحید صحیح ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کو پہچانیں گے. جو میں نے ابھی کہا نا کہ ابو جہل نے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ دیکھیں کہنا ہی تھا نا، کہہ دیتا، نہیں کہا. ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول کتنے حریص تھے. چچا جان ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، نہیں کہا، ایک لفظ ہی کہنا تھا. لیکن ان لوگوں کو اہمیت پتہ تھی. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے پیچھے جنت چھپی ہے، اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس کے پیچھے ہمیں قرآن کے نیچے زندگی گزارنی پڑے گی. تو لا الہ الا اللہ کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقدمہ کیا. کائنات پہ مقدمہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا. کوئی اللہ تعالیٰ کے اس مقدمے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ قیامت تک کا مقدمہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا مقدمہ پیش کرتا ہوں، لاؤ اس کے اگینسٹ آؤ جس نے آنا ہے، اپنے وکیل لے کر آؤ. اور اللہ نے اپنے گواہی کے لیے یہ جو مقدمہ کائنات پہ قیامت تک اللہ نے رکھ دیا نا، چیلنج کر کے پیش کر دیا لا الہ الا اللہ کا، صراط مستقیم کا. یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے کہ اس کے گواہ بھی بڑے. مقدمہ جتنا بڑا ہے اس کے گواہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا، شاہد اللہ. اس مقدمے کا سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ کی ذات خود. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہو گئے ہیں کہ صراط مستقیم لا الہ الا اللہ کا گواہ سب سے پہلے میں ہوں. دوسرے نمبر پہ والملائکہ، اس کے فرشتے ہیں گواہ. تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے. یہ 3 مقدمے دیکھیں ہم قیامت تک اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. ہمارے پاس گواہی نہیں ہے. اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ سے بڑا صراط مستقیم کس کے پاس ہے؟ وہی بانٹنے والا ہے. لیکن آج اگر ہم خود صراط مستقیم پہ نہیں ہوں گے تو ہم کسی دوسرے کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ آپ سے کوئی ایڈریس پوچھے کسی کا تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ کہیں اور سے پوچھ لیں. اگر کسی کا ایڈریس بتاتے ہوئے ہمیں ڈر ہے کہ ایک انسان بھٹکے گا، گناہ ہے، تو دین کے معاملے میں کوئی بھی فتویٰ دیتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں ڈر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو ڈال دیا اللہ کے مقدمے پہ ہاتھ. مقدمے میں تو گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے، فرشتے ہیں. اور بعد میں پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی سنا تھا. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ یہ ورکشاپ شروع کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ بات ہی نکالنے سنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھا ہے. ورنہ مقصد یہ ہے ہم یہ بات کریں. ہم یہ کہیں نا، میں نے تو سنا تھا قرآن کی 3 سوالوں میں جب ایک سوال آتا ہے نا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو نہیں پتا وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. من نبی کا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. پھر وہ کہیں گے دین کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ تجھے کچھ معلوم ہی نہیں دنیا میں، تیرے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو کیا کہے گا؟ وقالوا سمیعنا قول الناس، ہاں بس لوگ کچھ کہتے تھے ایسا ہے. دیکھیں جو الفاظ ہمارے یہاں ہے نا،
یہی وہاں ہے جو ہم نے آج یہاں کیوں کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں جو بوگے کاٹو گے، جو بونا ہے کاٹنا، یہ تو ہمیں یقین ہے. ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ جو ادھر الفاظ ہیں، جو ادھر مرضی ہے، جو ادھر دین ہے، یہی دین سارا نچوڑ بن کے 3 سوالوں کے جواب بن کے وہاں پہ ہیں، یہی سارے. اور اگر آج بھی صرف دین ہم نے اپنا یوٹیوب کا رکھ لیا، یا دین ہم نے سننے سنانے پہ رکھ لیا، وظیفوں پہ رکھ لیا، تو دیکھیں وہاں یہی بات ہوگی. وہ کیا کہتا ہے، سمیعت الناس، ہاں لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا. تو کیا کہیں گے، تو نے کیوں نہ تصدیق کی، کیوں تو نے تصدیق نہیں کی؟ کیا تو توریت انجیل کا ماننے والا تھا کہ وہ تو مسخ ہو گئی، ختم ہو گئی؟ تو قرآن کے ماننے والا تھا، تجھے تو ہم نے سامنے بٹھایا. ہم نے سوال ہی تیرے سے کس کے کر رہے ہیں؟ امت محمدیہ کی کر رہے ہیں. ہم نے تو پہلی شریعت کو کوئی سوال ہی نہیں کیا. تو نے زندگی، تو نے 60 70 80 90 تو نے کہاں گزارے ہیں، کہاں گزار لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدمہ پیش کیا نا لا الہ الا اللہ کا، وہی ہے صراط مستقیم. اللہ کہتے ہیں ڈھونڈو، نکالو، کہاں ہے یہ صراط مستقیم؟ ہم صرف اتنی سی بات کر کے چلے جاتے ہیں. اگر دیکھیں ہم صرف نماز میں یہ کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ایک بات کی ہے. وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا آؤ اب کھولو اس قرآن کو. اور کھولنے سے پہلے دنیا کے کسی رائٹر نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. بڑی سے بڑی کتاب دنیا کی اٹھا لے، وہ سب سے پہلے کہے گا میں نے اس سے بھی نظر ثانی کروائی، میں نے اس سے بھی کروائی، اس سے بھی کروائی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہلی آیت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا شک کی بات بھی نہیں ہے. ریب جو ہے نا، وہ عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں بے چینی والا. بعض اوقات ہمیں کوئی بات کلیئر ہو گئی ہے، کلیئر ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں مطلب یہ تو پھر نہیں، ایسے نہیں مجھے یہ نہیں ہو رہا، بس وہ تھوڑا مطمئن نہیں ہے ذہن، سمجھ آ گئی ہے مجھے. اللہ کہتے ہیں اس میں وہ شک بھی نہیں ہے، اضطراب والا شک بھی نہیں ہے، بے چین کرنے والا شک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ھدی للمتقین، جو ڈر کے آئے گا اس کے لیے اس میں سب کچھ. تو دیکھیں جو ڈرے گا نہیں وہ تو پھر اپنی مرضی سے کرے گا نا بات، اپنی مرضی سے سنائے گا دین. جو ڈر کے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ کن پر میں نے انعام کیے ہیں، نبیوں پہ کیے ہیں میں نے، صدیقین پہ کیے ہیں. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا ہے نا. تو ہم ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر ہمیں انعام والا راستہ دے، تو پھر تصدیق کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایک بات ہے نا. پھر ہم نے تصدیق کیوں نہیں کی؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا تھا، ہاں میں نے ادھر پڑھا ہے، اچھا مجھے نہیں معلوم، دیکھ لیں آپ کو اگر بہتر پتہ ہے تو. پھر تصدیق کہاں کی ہم نے تو پھر تصدیق نہیں کی. تو پھر ہم ابھی صراط مستقیم والوں میں ابھی شامل نہیں ہوئے. ہم تصدیق بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے نبی، دوسرا صدیق، تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پہ؟ شہداء. شہداء کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے وقت، اپنا مال، اپنی جان پھر اس تصدیق پہ لگائی ہے، رسول کے لیے لگائی ہے. اور پھر اس کے بعد کون ہے؟ صالحین. اگر یہ اتنا کچھ کر کے گیا ہے تو یقیناً اللہ کے اس کو گنہگاروں میں اٹھائیں گے؟ نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا میرے ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر ہیں؟ فرما بردار اور سرکش برابر ہیں؟ آنکھوں والے اور اندھے برابر ہیں؟ مالک غلام برابر ہیں؟ زمین آسمان برابر ہے؟ اللہ نے مثالیں دی ہیں واضح. تو پھر کیا دیکھیں، صراط مستقیم کے لیے ہمیں اس کیٹاگری نبی کی تعلیمات، اس کے بعد صادقین بننا پڑے گا. تصدیق کریں کہ آپ کے اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ ایسا معاملہ ہوا، نہیں ہوا، چھوڑ دیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہوا ہے تو ضرور، نہیں ہوا تو چھوڑ دیں. صالحین ہو جائے، شہداء ہو جائے، اس پر گواہ ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے رسول پہ ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، ربنا آمنا بما انزلت فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ تعالیٰ ہم اس پہ لے آئے ایمان جو تو نے اپنے رسول پہ نازل کیا، اب ہمیں شاہدوں میں لکھ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی والوں میں لکھ لے. تو ایک گواہی والے بننے کے لیے بھی کیا صراط مستقیم کے لیے یہ چاروں کیٹیگری دیکھنی پڑیں گی ہمیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. اب ہم بیٹھے سارا دن استغفار کرتے رہے تو کیا وہ کافی ہوگی؟ وہ تب تک کافی نہیں ہے جب تک صراط مستقیم ہاتھ میں نہیں ہے. جب تک صراط المستقیم ہاتھ میں نہیں ہے ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہے. توبہ بھی کب قبول ہے، گناہ بھی کب معاف ہے؟ جس وقت صراط مستقیم کی پہچان ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ یہ محبت کرتے ہیں اللہ سے.
تو پھر کیا کریں؟ ان سے کہو فتبعونی، پیروی کرو پہلے میری، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ یغفر لکم، تمہارے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا. تو دیکھیں یہ کس صورت میں ہو رہا ہے؟ جس وقت صراط مستقیم کی پہچان ہے. اگر ہمیں صراط مستقیم کی پہچان ہی نہیں تو پھر ہم کیسے اپنے اعمال کو صحیح لے کے چلیں گے؟ نہیں چل سکتے. صراط مستقیم کے بغیر بہت ہے، ایک راستہ ہے صرف سیدھا. اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے اتنی لائنیں لگائی ہیں نا، وہ اتنی لائنیں ہمارے شک کی تو ہیں. اس نے کہا ہے، میں نے پڑھا ہے، ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی کہا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ پیروی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر پیروی صرف رائے کی ہوتی، پیروی صرف اور صرف رشتوں ہی کی ہوتی، شریعت کی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کی مان لیتے نا، بڑوں کی مان لیتے. لیکن کیا کہتے تھے؟ ایک الہ ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، الہ ایک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ کیا یہ تیرا دین سکھاتا ہے؟ یہ عزت کرتے ہو، ہماری بات تو مانتے نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شعیب علیہ السلام کس قدر خوبصورت خطیب، روایات میں آتا ہے اور تاریخ میں کیا مشہور ہے، خطیب الانبیاء کنہیں کہا جاتا ہے؟ شعیب علیہ السلام کو. ان سے زیادہ خوبصورت، فصیح، بلیغ کسی کی تبلیغ نہیں تھی. ایسے پیارے الفاظ استعمال کرتے تھے. اور انہی کی قوم قرآن میں کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی اور تمہاری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں تم اپنے بڑوں کے سامنے بولو. تم ہمیں سکھاؤ گے دین کیا ہے؟ ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کی ماننے لگ جائیں. کیوں؟ صراط مستقیم نہیں تھا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا، تم کیا کرو؟ ان ھذا صراطی مستقیم، میرا راستہ سیدھا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی ہے. تو صراط المستقیم کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو کھولنا پڑے گا. یہ کتاب وظیفوں کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں آئی، یہ زندہ کے لیے ہے. اس کا مخاطب انسان ہے اور زندہ ہے، کیونکہ اس نے عمل کرنا ہے. مردہ تو اپنا عمل کر کے چلا گیا ہے، لیکن ہم زندہ ہیں، ہمارا عمل ابھی باقی ہے. جانے والے کے لیے جو اس کی نیکیاں وہ بھی مسنون ہی ہوں گی. تو توحید کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اس ایک قرآن کے پیچھے جب ہم لگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توحید اتاریں گے. اور پھر کیا ہے؟ توحید کے ساتھ حیا. حیا کون سی چیز تھی؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا، ہم حیا کرتے تھے. توحید ہی پوچھنی تھی نا، لیکن حیا کرتے تھے. ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچتے کہ ہم نے یہ جو بات پہنچانی ہے اس انسان تک، آیا وہ ہماری بات ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور ہماری بات ٹھیک نہ ہوئی تو وہ حیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، لہٰذا ہم حیا سے ہی بات کریں گے. اور ان کا حیا کا عالم تو یہ تھا کہ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ وسلم، جس وقت میں واش روم میں جاتا ہوں نا، مجھے کپڑے اٹھاتے ہوئے بھی اللہ سے حیا آتی ہے، میں کیا کروں؟ اتنی حیا. تو وہ لوگ کیسے اللہ کے دین کو بگاڑیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو ہے ہی، واش روم میں تو جانا ہی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے کپڑے بھی اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے. اور ایک صحابی ساتھ ہی بیٹھے کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں نا، بالکل اس وقت بھی مجھے حیا آتی ہے. اس قدر حیا تھی ان کے اندر کہ ہمارے سے ہمارے دین کی پوچھ ہے. اور حیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حیا ہی ایمان ہے. حیا جاتی ہے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جاتا ہے تو حیا جاتی ہے، یہ دونوں برابر ہیں. تبھی تو کہا شاخ ہے. اسلام کی کتنی ہیں؟ ایمان کی، اسلام کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70. آپ سے فرمایا اس کی ایک شاخ بلند اونچی سیدھی شاخ کون سی ہے؟ حیا. کہ حیا کے اندر توحید ہے نا چھپی ہوئی، حیا ہی صراط مستقیم ہے. تو فرمایا حیا اس کی ایک شاخ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بیج بوتے ہیں نا زمین میں، تو کیا چاہیے؟ بیج کو کھاد بھی لگتی ہے، پانی بھی لگتا ہے، پھر اس کے بعد کونپل نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پتے، ٹہنیاں، ٹھیک ہے، شاخیں، پھر وہ ایک پھل بنتے ہیں، ایک تراور درخت بنتا ہے. جب اس کے پھل آ جاتے ہیں نا درخت بننے کے بعد، پھر ذائقہ آتا ہے. آپ کچا پھل توڑ کے دیکھیں، ہے اس میں ذائقہ؟ اس میں ذائقہ نہیں ہے. تبھی تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، ہماری شریعت توڑو نہ بیچو.
نہ توڑو اور نہ بیچو، کیونکہ اصل اس کا ذائقہ ہی نہیں آیا، وہ اپنے مقام کو نہیں پہنچا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاخ، اگر صراط المستقیم کو شاخ کا نام دیا گیا ہے، اگر حیا کو شاخ کا نام دیا گیا ہے، تو شاخ کہاں سے نکلتی ہے؟ بیج سے۔ دیکھیں ایک بیج اپنے اندر پوری معلومات کی دنیا رکھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب بیج۔ اگر اسلام ہماری صراط المستقیم کو شاخ کا اور درخت کا نام دے رہا ہے، تو کوئی بھی درخت، کوئی بھی ٹہنی بیج سے نکلے گی۔ تو جس وقت ہم اپنے اندر علم کو لینے کا، علم کو سیکھنے کا اور صراط المستقیم کی طلب کا بیج بوئیں گے نا اپنی سینے کی زمین پر، اپنی دل کی زمین پر، جس وقت ہم نے بیج بونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا لگانی پڑے گی؟ ہمیں کھاد لگانی پڑے گی۔ کس چیز کی؟ نیت کی، دل کی۔ اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، میں کہاں بھٹکوں، میں کس سے پوچھوں، تو میری مدد کر۔ کیسے کر؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، جب آپ نیت بنائیں گے پھر اس کا مطلب آپ نے بیج بو دیا، اب اس کو کھاد لگے گی۔ کھاد کون سی لگے گی؟ دعاؤں کی۔ دعائیں کریں گے، کھاد لگے گی، پھر ایک چھوٹی سی کونپل پھوٹے گی۔ پھر جب کونپل پھوٹے گی تو کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی کونپل کے ساتھ پتے آئیں گے، ہے نا، پتے آئیں گے۔ پتوں کے بعد کیا ہوگا؟ ٹہنیاں نکلیں گی، پھر پھل نکلیں گے، پھر وہ ایک درخت بنے گا، پھر آخر میں کیا آگا؟ ذائقے۔ پھل کس کے آئیں گے؟ پھل آئیں گے نیک اعمال کے۔ جب یہ صراط مستقیم نکلا ہے نا، جب اس کی ٹہنیاں مسنون نکلی ہیں، اب کیا ہوگا؟ مسنون اعمال نکلیں گے، وہ پھل بنیں گے۔ پھل بن کے وہ کیا ہوں گے؟ غیر مسنون اعمال کو چھوڑیں گے، وہ چھوڑنے کے پھل نکلیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ پھر اس کے ذائقے بنیں گے۔ ذائقے کیا بنیں گے؟ ہماری نیت، ہمارے بول، ہماری سوچ، لوگوں کو بتانے کا انداز، اس دین پہ مکمل دل کو راسخ کرنے کا انداز۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ چیزیں کہاں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں ہر چیز آپ جو ذائقہ کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم میں کیا کرتے ہیں؟ سرایت کر جاتا ہے، اس کا ذائقہ۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، اس کا رنگ، اس کی خوشبو آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اب جب یہ سارے پھل لگیں گے نا توحید کے، اب جب یہ صراط مستقیم کھڑا ہوگا، نیک اعمال کے پھل لگیں گے، مسنون اعمال کے پھل لگیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کے اثرات ہاتھوں میں آئیں گے، آنکھوں میں آئیں گے، اشکوں میں آتے ہیں، سجدوں میں آ جاتے ہیں، پیشانیاں گرانے میں آ جاتے ہیں، علم کی طلب میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اب ہمارا خوشی کا موقع ہے، اب پتہ چلے گا پھل ذائقہ کیا دے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی مر گیا ہے، کوئی امانت اللہ کے پاس جا رہی ہے، اب دیکھنا ہے یہاں مجھے کیا کرنا ہے، یہاں کون سا پھل توڑ کے میں نے یہ استعمال کرنا ہے، کون سا ذائقہ جو یہاں میں نے استعمال کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو لے کر آتے ہیں۔ جب یہ تناور درخت بنتا ہے، اپنی خوشبوئیں اور ذائقے پھیلانا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صراط مستقیم والوں کے لیے کیا ہے؟ وَرَحْمَةٍ وَاسِعَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاكْتُبْهَا الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اب میری رحمت ہو جائے گی سب کے لیے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سب کے لیے، ہر چیز پہ چھائیے، کل شیء، ہر چیز پہ چھائیے اللہ کی رحمت۔ لیکن خاص رحمت اب کس کے لیے؟ اب خاص رحمت کس کے لیے ہوگی؟ فَاكْتُبْهَا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے خاص رحمت لکھ دیتا ہوں، الَّذِينَ اتَّقَوْا، اب جو ڈرا۔ اب خاص رحمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، عام رحمت سب کے لیے۔ دیکھیں بندر پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، میرے الفاظ تھوڑے سخت لگیں گے آپ کو، بندر پہ بھی ہے، کتے پہ بھی ہے، سانپ پہ بھی ہے، کافر پہ بھی ہے، منافق پہ بھی ہے، جو اللہ کے ساتھ بیٹے کھڑے کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن خاص رحمت کس کے لیے اللہ رب العزت بتاتے ہیں؟ فَاكْتُبْهَا، کہ جس کے لیے میں نے لکھ لی، جو ھذا صراط مستقیم، جو صراط مستقیم پہ، جس کی زندگی کے اندر وہ پھل ہیں جو اللہ چاہتے تھے، جس نے وہ بیج بویا جو اللہ چاہتے تھے، خاص رحمت اس کے لیے ہے۔ پھر جب خاص رحمت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری خاص رحمت تو کسی کسی کے لیے، باقی تو ہر کسی کے لیے۔ اب یہ جو خاص رحمت ہے نا وہ کیا ہے؟ خاص رحمت ہے جنت کا مل جانا، خاص رحمت ہے جنت کا ہمیشگی کا پروانہ مل جانا، خاص رحمت ہے قبر کا جنت بن جانا، خاص رحمت ہے ہر دروازے سے سلامتی، خاص رحمت ہے فرشتوں کا سلام، خاص رحمت ہے اللہ کا سلام، خاص رحمت ہے دیکھیے گناہوں پہ پردہ پوشی، خاص رحمت ہے محشر کے اندر صرف اللہ کا راضی ہو جانا، خاص رحمت ہے میزان کا بھاری ہو جانا نیک اعمال کا۔ اس دن خاص رحمت ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے لے لے۔ خاص رحمت ہوتی ہے اللہ کے عرش کا سایہ،
تو یہ ہے وہ خاص رحمت جو صراط مستقیم والوں کو ملتی ہے، ورنہ رحمت اللہ کی علی کل شیء قدیر، اللہ نے ہر چیز پہ قادر کی ہوئی ہے اپنی رحمت، اللہ نے تو آسمان پہ لکھ دیا ہوا ہے، لیکن جو رحمت ہمیں طلب ہے نا وہ صراط مستقیم سے ہے، وہ باتوں سے نہیں ہے، وہ بیٹھ کے وظیفوں سے نہیں ہے، وہ عمل سے ہے۔ دیکھیں آپ نے زندگی میں یہ گھر بنانے کے لیے، آپ لوگوں کا یہاں پہنچنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے، اپنے جو بھی ایمز تھے آپ کی زندگی میں، جو بھی سینٹر آف لائف تھے، ان کے لیے محنت کی۔ آج اس ایج تک ہمیں پہنچنے کے لیے 40 سال کے بعد کتنی محنت ہوئی ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے اتنی محنت ہے، تو کیا جنت یوں ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے بھی محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے، لیکن اللہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہم نے تو واقعی بڑی مشکل سے یہ وقت اس تک اچیو کیا، آج اللہ نے جو ہمیں کامیابیاں دی ہوئی ہیں وہ ہم وقت گزار کے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ ہم نے صلاحیتیں لگا دی، ہم نے ہڈیاں بھی گلا دی، سب کچھ گزر گیا، وقت بھی گزر گیا، تو جنت تو کیا، پھر جنت تو مشکل ہے، تو وقت بھی تھوڑا ہے۔ اس زندگی کے لیے تو ہم نے ہی 40-45 تک آ گئے، اور آگے تو چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میری امت 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو پھر اگر ہم سوچیں تو پھر تو تھوڑا وقت ہے۔ ہم کہ 20 سال ہے، 25 سال ہے، چلو اس میں سے راتیں نکالیں، راتوں کو ہم کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں، اس کا ہاف بہت تھوڑا ہے، تو ہم سوچ کے یہ پریشان ہو اب کیا کریں، نہیں پریشانی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آسان بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جو علم کی طلب کے لیے نکلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ ہی آسان کر دیتا ہوں۔ اب یہ جنت کا راستہ کیسے آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عمل اس کے لیے کرنا آسان کر دیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا کیٹیگری، صالحین کی، شہداء کی، انبیاء کی، صراط مستقیم کی، اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ میں کیسے کروں گی یہ سارے کام، اب تو وقت بھی نہیں ہے، ملاقات تو یقینی ہے، ابھی تو فراق بڑا کم رہ گیا، اللہ کہتے ہیں میں آسان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمر کے آخری حصے میں آئے ہیں، اور بلاتے ہوئے کیسے آ رہے ہیں، بدو، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دور سے آوازیں دے رہے ہیں، یا محمدہ یا محمدہ۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، کیا یہ کوئی حملہ کرنے تو نہیں آیا کوئی انسان؟ تو کیا ہوا کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شکل بن کے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا، آپ سامنے آئے اور آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ، میں ہوں محمد، بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی وہ نرمی پہ اترا، کہہ رہے میں تو دین سیکھنے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ جو علم کے لیے نکلے اس کے لیے جنت آسان ہو جائے، میرا تو وقت بھی آخرت ہے، میں تو اتنا بوڑھا بڑی مشکل سے اٹھنے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ ابھی اس نے یہ گواہی ہی دی کہ کیا ہوا، اس کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا، عمر فاروق کہتے ہیں جگہ اونچی نیچی سی تھی، پاؤں پھسلا، وہ آدمی گرا اور اس کا سر اس کی کن پٹی جا کے لگی جہاں پہ اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، لوہے کا، ٹھیک ہے، کیل نوک تھی بڑی سی تھی، اب اس کے اوپر اس کا سر لگا، وہ مر گیا۔ اب وہ جب مرا، ابھی وہ اپنی کس کیفیت میں ہے، جان نکلنے کی کیفیت میں ہے، نزا کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، جلدی سے اس کا سر پکڑا، اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ لیا اور اس کے ماتھے پہ پیار کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابیوں میں تمہیں بتاؤں، یہ بہت دور سے آیا تھا، یہ بہت دور سے آیا تھا، بہت محنت کر کے آیا ہے، اس نے زندگی میں بھی بڑی محنت کی اپنا مال بنانے کے لیے، گھر و اولاد بنانے کے لیے، لیکن اب یہ دین کے لیے جب آیا تو یہ راستے سے آ رہا تھا، یہ 2 دن کا پیاسا اور بھوکا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ابھی اس کو جنت کے میوے کھلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی موت کتنے پیارے عمل پہ گئی، ابھی سیکھنے کے لیے نکلا ہے، جنت آسان کر دی اللہ، ہے نا، نیت کی نا، وہ بیج بویا، اللہ نے مرنے سے پہلے ہی پھل بھی چکھا دیے اس بیج کے، اس توحید کے، اس صراط المستقیم کے پھل بھی چکھا دیے۔ تو آج ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، یا اب ہماری عمر نہیں، یا اب کیا کریں، یہی تو وقت ہے، کیونکہ ملاقات قریب ہے، اب ملاقات قریب ہے، تو اب ملاقات کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، جو میرے ساتھ ملاقات کا شوق نہیں رکھتا میں بھی نہیں رکھتا۔ تو ہم تو رکھتے ہیں، دیکھیں ہم تو رکھتے ہیں الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ ہم تو مومن ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے لیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کر گئے ہیں، ہمارے لیے راستے آسان کر گئے ہیں، ہمیں مسنون، تھوڑا سا مسنون اور خوبصورت دین دے گئے ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے اللہ کے ساتھ ملاقات مرنے کے بعد کیا ہے، جنت، اللہ کی باہیں، اللہ کا سلام، فرشتوں کی باہیں۔ مومن تو چاہتا ہے اللہ تیری میری ملاقات ہو، کیوں نہیں ملنا میرے تیرے، ہم تو اس کی امت ہے جس کے لیے کیا کہا تھا فرشتے نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا میں بھی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. ہم اس لیڈر، اس محسن، اس اتنی پیاری ہستی کے ہے امتی ہو کر، اور ہم ڈرے. ہم کیوں ڈرے؟ ہم نے تو ملنا ہے اپنے رب سے، کیونکہ ہمیں گمان ہے ہمارا رب ہمیں بہترین جنتیں دے گا اور ہم پہ بہترین رحمتیں کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ اس چیز کو نیت کریں. اگر ہماری کہیں ملاقات بھی اللہ سے ہو جائے گی نا اس دوران، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے بہترین ہی ملیں گے، بہترین ہی ملیں گے انشاءاللہ. اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے. تو آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے یہاں پر کچھ ورکشاپس کرنی ہے، کچھ کلاسز کرنی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. اس صراط مستقیم کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا ہمارے ساتھ. ہم بھی اللہ سے مدد مانگیں، آپ نے بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے، میں بھی اللہ سے مدد مانگوں. کوئی خیانت نہ ہو ہم سے اس دین میں. تو کیا کہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا جس وقت ہماری واپسی ہے اللہ کے پاس، وہ آخری ملاقات کچھ اچھی ہے بھی کہ نہیں. ہم پوری زندگی کسی کو ملتے رہے نا اور آخر میں آ کے ہم ملنا چھوڑ دیں، تو ہم جب وجہ پوچھیں نا آپ نے کیوں ملنا چھوڑ دیا، بس جو آخری ملاقات تھی نا اس کی وہ بات اچھی نہیں لگی، بس اس کا وہ عمل اچھا نہیں تھا. یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کا وہ آخری عمل اچھا نہیں تھا، اس کی وہ آخری ملاقات اچھی نہیں تھی، اس نے میرے ساتھ اچھا بہیو نہیں کیا. تو جو ہماری آخری ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے وہ خوبصورت نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. آخری، کیونکہ صحابہ کہتے ہوتے تھے نا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن وہ بنا دے جس دن تیری اور میری ملاقات ہوگی. تو ہم نے انشاءاللہ وہ دن خوبصورت کرنا، تاکہ ہمارے اندر سے وہ جو بیج نکلے گا نا، وہ پھل نکلیں گے، وہ ذائقے نکلیں گے، اس کی چھاؤں کسی اور تک جائے، اس کی خوشبو کسی اور تک جائے، اور ہم اس بات پر پورے اترے. آپ سے فرمایا میرا ہر امتی جس تک بھی میری ایک آیت پہنچے وہ دوسرے تک پہنچا دے. اور دیکھیں چہروں کے روشن ہونے کی سب سے بڑی دلیل، چہروں کے خوبصورت ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارے چہرے روشن رہیں، خوبصورت رہیں، یہ بیمار نہ پڑے، یہ مایوس نظر نہ آئے، ہے نا، یہ بیماری زیادہ نظر نہ آئے، یہ کل کو کالے نہ ہو نہ دنیا میں نہ اللہ کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کوئی حدیث سنی، جس نے کوئی آیت سنی اور اس کو ویسے ہی دوسرے تک پہنچا دیا، اللہ قیامت تک اس کے چہرے کو شر و شداب رکھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا ہمارے حق میں لکھوا دی ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جو اگلے دنوں میں کریں گے اپنی ورکشاپ، وہ کس چیز پہ ہوں گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کے ٹاپکس کیا ہوں گے، وہ ہمیں 2 دفعہ میں بھی ہو سکتی ہے ہماری کلاس، 3 دفعہ میں بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے ٹاپک کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ آپ کا ذہن تیار رہے کہ ہم انشاءاللہ جب مسنون بات کریں تو ہمیں معلوم ہو. اس کے ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہوں گے، ایک تو ہوگا روحانی صحت. یہ ہم نے انشاءاللہ 2 سے 3 ورکشاپس کے اندر ہی ان کو کور کرنا ہے. روحانی صحت کے بارے میں ہم بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری صحت ایسی ہونی چاہیے. آج دیکھیں ہم میڈیسن کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں. جتنی بیماری بڑی ہوگی ہمیں ڈاکٹر کیا کہے گا، اب تو آپ کھانا بھول جائیے گا، یہ کھانی نہیں چھوڑنی، اب چپ کر جائیں، 40 سال تک صبر کریں، اس کو کھائیں. اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں. تو ہم یہ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روحانی صحت کیا دی ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 70%، 70% تمہاری بیماری تو ختم ہو جائے گی. وہ کیسا عمل ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے روحانی صحت، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. اس کے اندر روانگی کی یاد دہانی، اور آخری سفر کی تیاری، وفات کے بعد، اور غسل کا طریقہ ہوگا اس میں. اس کے اندر کفن لپیٹنے کا طریقہ بھی ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، میت کے قرض کی ادائیگی کا بھی بتائیں گے، حسن وداع، آخری الوداع، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ مسنون طریقے سے، ہماری نہیں، مسنون طریقے سے. ٹھیک ہے، اس کے اندر مسافر کی منزل، ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا، قبر کا قیام، قبر کا بیان. دیکھیں قبر کے لیے بہت تیاری کرنی پڑے گی، بہت زیادہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے، جب بھی کوئی قبر کھدتی تھی آپ اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کے اندر کو جھانکتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، اور آپ کہتے تھے لوگوں تمہاری اگلی ساری منزلوں کی یہ پہلی منزل ہے. جس کے لیے یہ آسان ہو گئی اس کے لیے آگے ساری آسان ہو گئی، جس کے لیے یہی مشکل ہو گئی اس کے لیے ساری مشکل. تو دیکھیں خوف تو پھر آتا ہے نا کہ یہی آسان ہو جائے تو اگلی آسان ہوں گی. انشاءاللہ اس کی آسانی کی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تعزیت، ٹھیک ہے، زیارت قبور، جو ان کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے، خاص طور پہ ہم لیڈیز کے لیے کیا احکامات ہیں، اصالہ ثواب کے مسنون طریقے. پھر اس کے اندر عمر کی برکت،
جو زندہ ہے اس کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، مختلف دوروں سے نجات. اگر قبر کے بعد بھی نجات چاہیے نا، کچھ ادوار آئیں گے، ان کے لیے آپ سے نے کچھ مسنون طریقے بتائے. پھر دعائیں، پھر میت کی دعائیں اور میت کی مغفرت کی دعائیں. پھر کیا ہے کہ قبر کے سوالات، ان میں کامیابی ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے واقعی تیاری نہیں تھی کی، آپ کو پتا ہم کہتے ہیں 3 سوال ہیں قبر کے. 3 سوال ہے نا، کسی کو کوئی ہے شک اس بات میں؟ 3 سوال ہے، 4 سوال ہے. احادیث کے اندر سے نکال کے دیکھیں 4 سوال ہے. اور ہمیں ان چاروں کے لیے انشاءاللہ تیار رہنا ہے. جب ہم صراط مستقیم پہ ہوں گے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے. فَاتَّبِعُونِی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ یہ تمہاری پیروی کرے، تبھی ہمیں پتا ہوگا من دینوں کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ میں تھا ہی ان کے طریقے پہ. اور تیسرا سوال دین. اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ سب کچھ ہم اپنی شریعت اپنے دین کے مطابق کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی کہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اور اس چیز کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، کہ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاک ہو سکیں، انہیں معلوم ہو صراط مستقیم کیا ہے. تو اس میں آپ سب کا تعاون ضروری ہے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والمنة.